الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم وقال تعالى واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى في مقام آخر يا إبراهيم صدقت رؤياي أن كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأزهاه قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا في آخر کلامنا. میرے محترم ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میرے پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب کریم ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آدم انسان بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین پر، جن کے صدقے طفیل ہمیں ان کے امتی ہونے کے شرف کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز ہو. میرے عزیز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے سال کے 12 قمری مہینوں کا جو ہے انعقاد کیا ہے. سال کی ابتدا بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے قربانی پر منحصر فرمایا، اور سال کا آخری مہینہ، سال کا آخری مرحلہ بھی جو ہے قربانی ہی پر جو ہے منحصر فرما کر انسانیت کے لیے ایک سبق دے دیا کہ اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے سامنے جو ہے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ آیا ہے. اس کی 2-3 تاریخ ہے آج. الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کا 5واں رکن، 5واں فرض جو ہے حج ہے، جسے مال نصاب، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مال سے نوازا ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے. اسی منشا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی مالوں کا جو ہے قربانی کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے نبی جسے اللہ نے خلیل بنا کر ان پر آزمائشوں کے پہاڑ کو توڑ کر
انہوں نے اس آزمائشوں میں جو ہے کامیابی حاصل کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل سے مخاطب فرمایا اور ان کی ادا کو ساری انسانیت کے لیے تا قیامت تک ایک سنت اور نبی کی امت پر واجب قرار دیا کہ تا قیامت تک تم اس کو کرتے رہو۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج اسی عنوان کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حضرات بہرحال سنتے آ رہے ہیں کہ قربانی کے مسائل، فلاں جانور کی قربانی، فلاں جانور کے اتنے حصے، ایک جانور کے لیے اونٹ پر 7، گائے کے 7، بکرا کے 1 کے لیے اس کے حصے کرنا ہے، غریبوں مسکینوں میں دینا، یہ تو آپ جو ہے ہر سال سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں مناسب سمجھا کہ جس کی بنا پر اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر واجب فرمایا ہے، اس شخصیت کی، اس نبی کی، اس خلیل کی چند سوانح حیات کے آپ حضرات کے سامنے میں بات کو رکھوں، ان کی سوانح حیات کو، ان کے آزمائشوں کو، ان کے قربانیوں کو، انہوں نے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے انسانیت کے لیے جو سبق دیا ہے، ان کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند سوانح حیات آپ حضرات کے سامنے الفاظ میں رکھ کر اپنی بات کو جو ہے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا نحن نقص الیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے قصوں کو بیان فرمایا تاکہ انسانیت کے لیے ایک راہ راست ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا وہ قصہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو پار کر کے جانا، فرعون کا جو ہے ڈس جانا وہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی عجیب واقعہ، عجیب قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچپن کا پہلو سے لے کر قربانی تک کے چند موضوع مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بچپن سے ہی آزمانے کے لیے جو ہے شروعات فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جو ان کا باپ آزر تھا، وہ اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر جو ہے بازاروں میں ہول سیل کی طرح بیچا کرتا تھا، وہ ان کے خدایات تھے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تولد کا واقعہ کیسا بیان فرماتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے قریب ایک بابل نامی گاؤں، جہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام نمرود تھا، ساری دنیا پر اس کی جو ہے سلطنت تھی۔ بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، دنیا کے اندر 4 بادشاہ، 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ ایک مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین علیہ السلام، یہ 2 بادشاہ مسلمانوں میں ساری دنیا پر ان کی حکومت رہی۔ حضرت ذوالقرنین چاند سورج تک وہاں پر بھی جو ہے ان کی حکومت رہی۔ یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ قوم کو بھی جو ہے انہوں نے بغایا، ان کو بھی جو ہے دیوال بنا کر مختصر ان کے انداز میں وہ جو ان کی بادشاہت جو ہے دنیا بھر میں تھی۔ یہ 2 بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پہ اپنا تخت اڑایا کرتے تھے، چرندوں پرندوں کی بولی بولا کرتے تھے، ان سب پر، ان کی جنات پر ان کی حکومت تھی۔ دوسرا جو ہے ایک نمرود بادشاہ اور ایک فرعون بادشاہ، یہ 2 ایسے تھے جنہوں نے یہ جو ہے کفر کی حالت میں ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ بہرکیف نمرود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ملک شام سے بابل کے علاقے میں اس کا جو ہے پایا تخت تھا، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ جو ہے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا
خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ستارہ، چمکدار ستارہ، بزرگوں سے سنا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے، ایک بہت بڑا ستارہ جو بہت بڑی روشنی لے کر، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ رہی ہے۔ اتنا بڑا ستارہ، اتنی بڑی چمکدار روشنی جو ہے، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی جو ہے ماند پڑ رہی ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا۔ خواب دیکھ کر جو ہے صبح میں اپنے رعایا کے تمام نجومیوں کو بلایا، خواب تعبیروں کو بلایا، ان کے سامنے یہ بات رکھا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اس کا تعبیر کیا ہے؟ تو اس نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تمہاری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا نیست و نابود کرے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو نمرود بادشاہ نے اس وقت میں تمام رعایا میں یہ اعلان کر دیا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے حمل کو گرا دیں اور مرد عورت سے ملاقات نہ کریں۔ ارے اللہ کی کرنی کو کون بچائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مارنے پر بھی جو ہے قادر ہوں اور جو ہے جلانے پر بھی قادر ہوں، اور جو ہے بے جان سے جان کو پیدا کرتا ہوں اور جان سے مردہ بناتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے جلانے پر آئے، جسے بچانے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے روک نہیں سکتی، اسے مار نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مارنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ بہر کیف محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانا مقصود تھا۔ اسی کے دربار میں کام کرنے والا آزر، حضرت نمرود کے دربار میں وزارت کا کام کرتا تھا آزر، اللہ نے ایک دن اس کے دل میں خیال دیا اور راتوں رات آیا، اپنی بیوی سے جو ہے صحبت کر بیٹھا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں کے شکم میں جو ہے منتقل فرمایا۔ اب جو ہے نمرود کو اگر پتہ چلے گا تو حمل بھی گرا دے گا، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جو ہے حمل کو بھی پوشیدہ رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تولد کا وقت آیا، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ الہام فرمایا تھا کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دے، اسی طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو الہام نہیں فرمایا، دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ جا کے غار کے اندر جو ہے اپنے بچے کو جنم دے دے، اس کی پیدائش کا رکھوالا میں ہوں۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آزر کی بیوی انہوں نے اس غار کے اندر گئے اور اپنے بچے کو جنم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا اور جو ہے اور اس بچے کو غار میں ہی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نظام چلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں روزانہ اس غار کے اندر آتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور چلے جاتی، اللہ تعالیٰ اس غار کا منہ بند کر دیتے۔ اسی طرح سے 7 سال تک اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس غار کے اندر رکھ کر پالا۔ بھائیو،